بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد کا سلام پہنچے۔ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر ٹائم نکالا۔ آج کی کچھ تازہ ترین خبروں اور اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سے سبسکرائب کر لیں۔ اس سے آپ کو کچھ نہیں جاتا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی بان ہے آپ، یہ کہنے والے، جی ہاں یہ کہنے والے جناب فیصل جاوید خان، کپتان کے اہم ترین کھلاڑی فیصل جاوید خان منظر عام پر آ گئے ہیں۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تب سے روح پوش تھے اور آج منظر عام پر آ گئے ہیں۔ جی ہاں یہ آپ کو خبر بتاتا چلوں، یہ کچھ تازہ ترین خبر ہم تک پہنچی ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل جاوید خان صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں، کہاں پر رہے، کیا ہوا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ فیصل جاوید خان صاحب کی جو ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے خصوصی طور پر آج ان کے وکیل نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور جیسے ہی وہ درخواست پشاور ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے گئی تو فیصل جاوید خان صاحب کی وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے فیصل جاوید خان کی ضمانت منظور کر لی، اور ضمانت منظور ہوتے ہی فیصل جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے۔ وہاں پر کچھ جو قانونی معاملات اور تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا۔ تو جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ کہاں پر رہے اتنا عرصہ، کہاں پر غائب تھے، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوگی، اتنے بڑے بڑے بال ہو گئے، حلیہ ہی آپ کا تبدیل ہو گیا، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ آج جو ہیں وہ اچانک منظر عام پر آ گئے ہیں؟ تو ان کا صرف ایک ہی کہنا تھا، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آپ یہ ان کے اوپر جنونیت کی یہ کیفیت دیکھیں کہ اتنا عرصہ غائب رہنے کے بعد، اتنی مشقت اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ شخص صرف عمران خان زندہ باد کہہ رہا ہے۔ جی ہاں صرف عمران خان زندہ باد کہہ رہا ہے، پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر حکومت سازی کی تیاریاں جو ہے ان کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں آل شریف کو مسلط کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور اسی طرح وفاق میں بھی آل شریف کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آگے ملک میں کس طرح پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سیاست میں کس طرح آگے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ آپ کو آگے جا کر پتہ لگے گا۔ نون لیگ کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے۔ آپ کو ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ گزشتہ رات پاکستان کے ایک فیمس جرنلسٹ ہیں رائے ثاقب کھرل اور میاں عمران ارشد صاحب، یہ گلبرگ میں ایک کسی ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے، اور وہاں پر ان کا کوئی مداح ان کو ملا، اور ایک تو تصویر کھنچوائی ان کے ساتھ، اور دوسرا ان کو کہا کہ سر میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ کھرل صاحب نے کہا جی جی بالکل آپ ہمیں وہ خبر بتائیں، شیئر کریں، ضرور ہم اس کو میڈیا میں رپورٹ کریں گے۔ خبر کیا تھی؟ بہت بڑی قسم کی نون لیگ کی جو دھاندلی کا پلان ہے، جو نون لیگ کا خطرناک منصوبہ ہے، وہ اس شخص نے کھرل صاحب کو ان کے کان میں یہ بتایا۔ تو کھرل صاحب بھی اچانک سے چونک گئے، اوئے اتنی بڑی خبر، اتنی حیرت انگیز خبر اور اتنی خطرناک خبر۔ تو کھرل صاحب نے بجائے اپنے ادارے کو فون کرنے کے، اپنے میڈیا ہاؤس کو فون کرنے کے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ایکسکلوسیو اور گرم اور خطرناک قسم کی جو خبر ہوتی ہے، وہ چونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے، تو کھرل صاحب نے چونکہ ان کے پاس موبائل تھا، مائک وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جب بھی کسی باہر ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ولاگ تو چھوٹا سا انہوں نے مائک انہوں نے پاس رکھا ہوتا ہے۔ تو کھرل صاحب اور میاں عمران ارشد صاحب نون لیگ کا جو گڑھ ہے، جی ہاں نون لیگ کا گڑھ گوال منڈی، اس سے ایک ملحقہ علاقہ ہے، لکشمی چوک لاہور کے ایک فوڈ سٹریٹ مشہور مارکیٹ ہے، اس کے اندر ایک رائل پارک ایک جگہ ہے جہاں پر مختلف پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں مختلف پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں، وہاں پر سارا سال چھپوائی، اشتہارات اور اس طرح کی پرنٹنگ کا کام سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو وہاں پر وہ ان کو ایک کارخانے پہ لے جاتے ہیں، پرنٹنگ پریس پہ لے جاتے ہیں، بہت ساری مشینیں لگی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ان کی چھپوائی چل رہی ہوتی ہے۔ تو لاسٹ میں سب سے دور ایک مشین پڑی ہوتی ہے
وہاں پر ایک مخصوص قسم کی چھپوائی کا کام جاری ہوتا ہے۔ جب کھرل صاحب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اچانک سے چونک جاتے ہیں، اوہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کھرل صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ کھرل صاحب دیکھتے ہیں کہ چونکہ الیکشن تو اب ہو چکے ہیں، گورنمنٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے، ابھی تک جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ووٹ کی جو چھپوائی ہوتی ہے، جو ایک پیپر ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، ایک جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے جن کے اوپر انتخابی نشان بنے ہوتے ہیں، وہ بیلٹ پیپر چونکہ ہم نے جا کر اس ڈبے میں ڈالنا ہوتا ہے، ایک مخصوص کینڈیڈیٹ کے نشان کے اوپر مہر لگا کر اس کو ہم ووٹ بنا کے اس کو ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ بیلٹ پیپر جو ہے اس کی چھپوائی ہو رہی تھی، جی ہاں، اس بیلٹ پیپر کی چھپوائی ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر انتخابی نشان میاں محمد نواز شریف کا شعر اور نواز شریف کا پورا نام اس کے اوپر درج تھا۔ نواز شریف چونکہ منصیرہ میں انتہائی بری طرح جو ہے نواز شریف الیکشن ہارے ہیں منصیرہ سے، تو اس حلقے کے جو بیلٹ پیپر ہیں ان کی چھپوائی کا کام جاری ہے۔ قانونی طور پر آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ یہ ایک ریاست کی ملکیت ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ اور ایک مخصوص ادارے کی ملکیت یہ پیپر ہوتا ہے، تو یہ پیپر کی جو چھپوائی ہوتی ہے یہ خصوصی طور پر حکومت کے جو اپنے پرنٹنگ پریس ہے وہاں پر ان کی چھپوائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک پرائیویٹ کارخانے پہ اس پیپر کی چھپوائی کیوں کی جا رہی تھی، اور پیپر کا جو سائز ہے، پیپر کی جو کوالٹی ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم الیکشن کمیشن نے جو پیپر جاری کیے، بالکل اس سے ملتی جلتی 0% بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے، نہ اس کے رنگ کے اندر، نہ اس کی کوالٹی کے اندر، نہ اس کی جو موٹائی اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر اوپر جو ہے وہ 0% بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بالکل سیم چیز تھا۔ منصوبہ کیا تھا نون لیگ کا منصوبہ یہ تھا کہ نواز شریف جس حلقے سے الیکشن ہارے ہیں، یہاں لکشمی چونکہ ان کا اپنا علاقہ ہے، اس کو مکمل طور پر سیف زون سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا، تو یہاں پر ان پیپرز کی چھپوائی کروا کے یہ پیپر پھر بھیجے جائیں گے مانسیرا میں، اور وہاں پر جا کر جو نون لیگ کے خالی ڈبے تھے ان ڈبوں کے اندر ان کو بھر دیا جائے گا موریں لگا کر، اور بعد میں ایک درخواست دائر کی جائے گی نون لیگ کی جانب سے کہ جناب اس حلقے کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، دوبارہ اس کی گنتی کی جائے، اور جب اس حلقے کی دوبارہ عدالتی حکم پر گنتی کی جانی تھی، الیکشن میں جب آرڈر دیتا کہ ہم اس کی دوبارہ گنتی کر رہے ہیں، تو وہ جو فیک قسم کے بیلٹ پیپر جو لاہور میں چھپے تھے جب ان ڈبوں سے نکلنے تھے تو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر نواز شریف زندہ باد، نواز شریف میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، میاں جیت گیا، میاں یہ ہو گیا، میاں وہ ہو گیا، پی ٹی آئی نے دھاندلی کر دی، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، تو سارا جو ملبہ تھا، جو نزلہ تھا، وہ انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دینا تھا، اور پھر وہاں پر اس حلقے سے اپنی فتح کا جشن منانا تھا، وہاں پر اس حلقے سے اپنی فتح کا جشن منانا تھا۔ دیکھیں جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی والے لوگوں نے خود دھاندلی کی ہے، اپنے پشاور سے، اپنے اس منصیرے کے جو کے پی کے ایک حلقہ ہے وہاں سے انہوں نے خود دھاندلی کی ہے، پھر بعد میں یہ دھاندلی، یہ چوری کا، ووٹ چوری کا انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگانا تھا۔ تو رائے ثاقب کھرل صاحب نے ان کی اس جو کارنامہ ہے شرمناک قسم کا دھاندلی کا، یہ جو منصوبہ ہے، یہ کھرل صاحب نے مکمل طور پر اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور میاں عمران ارشد صاحب اور کھرل صاحب نے مکمل طور پر ان کے دھاندلی کے منصوبے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور نون لیگ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ اپنی خوف کا جو ان کو ایک شکست کا خوف ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، ان کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو ایڈجسٹ کر کے جتوایا گیا ہے، تو ابھی تک جو ہے نون لیگ دل برداشتہ ہے اور خوف اور تذبذب کا شکار ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا جناب، ہم تو بات کر کے آئے تھے، کہتے تھے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہماری بات ہوگی ہے، ہماری گل ہوگی ہے، تو آج وہ گل اور وہ بات کہاں گئی جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری گل ہوگی ہے، ہماری بات ہوگی ہے، تو ان کی گلیں اور ان کی باتیں ساری بس ہوا میں اڑ گئی ہیں، اور خوفناک قسم کی ان کو شکست کا اس الیکشن میں سامنا کرنا پڑا ہے، اور پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی بھی غلط قسم کے جو
ہتھکنڈے اور اوچھے قسم کے ہتھکنڈے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ عوام بالکل نہیں کھڑی. عوام نے اپنی ضمیر کا فیصلہ کیا ہے، اور ضمیر کا فیصلہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جتوایا گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن صحافیوں نے یہ خبر شیئر کی تھی وہ کہاں پر ہیں. اس حوالے سے ایک بڑی تشویشناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کھرل صاحب کا گزشتہ رات سے، جب سے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، نون لیگ کے اس دھاندلی کے منصوبے کو جب سے انہوں نے بے نقاب کیا ہے، تب سے ان دو صحافیوں کے جو رابطہ نمبر ہے وہ مسلسل بند جا رہے ہیں. ابھی جس ٹائم میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی ان کے نمبر بند ہیں. ان کی کوئی خبر، کوئی خیر خیریت، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ صحافی اس وقت کہاں پر ہیں. وہ منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں. یہ بھی پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جب کوئی صحافی کوئی اس طرح کا منصوبہ، جو خوفناک قسم کا منصوبہ ہوتا ہے، جو سازش ہوتی ہے، اس کو جب وہ بے نقاب کرتا ہے تو اس صحافی کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو خدشہ عوام کی جانب سے صحافتی حلقوں میں یہی چہم گوئیاں ہیں کہ کھرل صاحب اور عمران ارشد کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے. اب چونکہ آل شریف کی سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، جی، جو کہ سی ایم بننے جا رہی ہیں پنجاب کی، شاید انہوں نے غائب کروایا. یہ صحافتی حلقوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف نے ان دو صحافیوں کو غائب کروا دیا، چونکہ انہوں نے بری طرح نون لیگ کو پٹوا دیا ہے عوام میں، اور عوام نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا تو وہاں کی عوام بھی مکمل طور پر تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ووٹ بھی تحریک انصاف کو دیے تھے. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہار رہا ہوتا ہے بری طرح تو پھر اس طرح کے حربے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح نون لیگ نے بھی کیا کہ اس حلقے سے بیلٹ پیپر جو ہیں ان کی چھپائی کی، اور بعد میں یہ چونکہ انہوں نے منصوبہ بنانا تھا ری کاؤنٹنگ کا، تو جس میں انہوں نے نواز شریف کو جتوانا تھا، تو وہ بھی مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ کچھ تازہ ترین خبریں اور اطلاعات تھیں. آپ دعا کریں کہ ہمارے وہ جو بھائی جو حق اور سچ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، ایک دبنگ قسم کے صحافی ہیں، ایک دبنگ قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے یہ خبر ساری کور کی، ساری چیزیں پوچھی، تو انہوں نے پھر اپنے ادارے سے رابطہ کیا کہ سر ہمارے پاس ایک خبر ہے، ہم اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، پلیز آپ اس خبر کو بریک کریں اور عوام کو حقائق اور سچائی بتائیں. تو ان کے اداروں نے مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کر دیا، مکمل طور پر انکار کر دیا کہ ہم اتنی بڑی خبر نہیں چلا سکتے، ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے بازوں میں دم نہیں ہے کہ ہم اس خبر کو چلا سکیں. چونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ مکمل طور پر بکا ہوا ہے میڈیا ہمارا، اور میڈیا کو جو حکم ہوتا ہے میڈیا اس کے اوپر مکمل عمل کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تو چونکہ نام لینے پر پابندی ہے، اور آل شریف کی جانب سے یہ کچھ پریشر اداروں کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے خبر بریک کی تو آپ کے جو ہم نے کروڑوں کے اشتہار دیے ہیں، اربوں کے اشتہارات دیے ہیں، وہ آپ کے بند کر دیے جائیں گے، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ پرچے اور قانونی کارروائی جو قانونی چارہ گوئی ہوتی ہے اس کو بھی اپنایا جائے گا. تو مالکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، کچھ اداروں کے، تو وہ پھر اس طرح کی جو خطرناک قسم کی خبر ہوتی ہے اس کو عوام تک بریک نہیں کرتے. تو ان کے ادارے نے جو ہے وہ پیچھے قدم لے لیا ہے اور اس خبر کو بریک نہیں کیا. تو عمران ارشد اور کھرل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور شخص بھی تھا جس کے موبائل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی. تو خدشہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس شخص نے وائرل کی ہے. عمران ارشد صاحب، ان کی نیت بالکل صاف، کھرل صاحب کی نیت بالکل صاف تھی، ایک پراپر ایک چینل کے تھرو اس خبر کو بریک کروانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کسی کی اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی. ہم نے بھی دیکھی ابھی تک کوئی بھی ان کا پلیٹ فارم بالکل صاف، ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی کوئی خبر شیئر نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی اس طرح کی خبر شیئر کی گئی. لیکن یہ خبر چونکہ لیک ہوئی تو ان کو ہو سکتا ہے کہ بدترین قسم کا ان کے جو ہے وہ ریئیکشن ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جائے. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ دعا کریں کہ وہ جہاں پر بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ کی امان میں ہوں. یہ کچھ تازہ ترین خبریں و اطلاعات تھیں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل شہزاد نامہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں.
اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.